اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ کل ہم نے نمازوں کی فرضیت اور نماز تہجد کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود دعائیں سکھائی ہیں کہ محبوب دعا کیسے مانگے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی رب کی کرم نوازی ہے کہ وہ مانگنے کا طریقہ بھی خود ہی ارشاد فرما دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے یہ جو الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ کھانا کھا لیا تو الحمدللہ، پانی پی لیا تو الحمدللہ، کوئی شے مل گئی تو الحمدللہ، میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بھی آپ ہی کرم فرما کے اس اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس کی تعریف کرنے کے لیے بندوں کے پاس لفظ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کس منہ سے اور کن الفاظ کے ساتھ رب کی تعریف کرے۔ میں رب کو جو الفاظ اپنے لیے پسند تھے وہی لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا کہ جب میری نعمت مل جائے تو الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آپ دعائیں سکھائی ہیں کہ پروردگار اے محبوب آپ نے دعا کیسے مانگنی ہے۔ فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے محبوب آپ جب دعا مانگے تو آپ اس طریقے سے مانگیں کہ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے میرے پروردگار مجھے جہاں بھی داخل فرما سچائی کے ساتھ داخل کر، ٹھیک ہے۔ میں جس گھر میں جاؤں، جس مکان میں جاؤں، جہاں بھی جاؤں، ٹھیک ہے، چاہے میں قبر میں جاؤں، جہاں مرضی جاؤں، میں جہاں بھی ہوں میرے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما۔ اور آگے وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے مجھے نکالنا ہے وہ بھی سچائی کے ساتھ ہی نکال۔ مطلب کیا ہے کہ مجھے جہاں بھی میں رہوں میرا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کھانا پینا صرف اور صرف اس انداز کے ساتھ ہو جو انداز تجھے پسند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھائی ہے کہ آپ اس طریقے سے دعا مانگیں کہ پروردگار کہ جہاں میں جاؤں وہ بھی طریقہ بھی تجھے پسند ہو، اور جہاں سے میں واپس آ جاؤں وہ طریقہ بھی تجھے پسند ہو۔ میں مسجد میں بیٹھوں تجھے پسند ہو، میں گھر میں بیٹھوں پھر بھی تجھے پسند ہو، جہاں جو مرضی کام میں کروں میرے ہر کام کے اندر تیری رضا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آگے وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور محبوب یہ دعا بھی مانگے کہ اے پروردگار مجھے اپنی طرف سے طاقت بھی عطا فرما، ٹھیک ہے، اور مدد بھی میں مددگار بھی عطا فرما، یعنی دونوں چیزیں عطا فرما، مددگار بھی تو نے عطا فرمانا ہے اور طاقت بھی تو نے عطا فرمانی ہے۔ حضور کی مدد کیسے کی گئی ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے میرا وزیر بنا دیا ہے، وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہے، طاقت کتنی ہے حضور علیہ السلام کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگا لے کہ حضور کا نام سن کر حضور کا دشمن مہینہ بھی دور ہوتا نہ، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ حضور نے ارشاد فرمایا رب نے مجھے طاقت اور قوت اتنی عطا فرمائی ہے کہ میری طاقت کی وجہ سے میرا دشمن مہینہ بھی دور بیٹھا ہو تو میرے نام سے ڈر جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں فرمائی محبوب یہ دونوں دعا مانگے کہ ایک تو یہ کہ میرا ہر ادا وہ ہو جو تجھے پسند ہو، اور مجھے مددگار بھی تو عطا فرما، طاقت بھی تو نے عطا فرمانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے الفاظ دیکھیں، فرمایا وقل، اے محبوب یہ بھی دعا مانگے کیا، جاء الحق وزاق الباطل، حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا۔ کیوں؟ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو مٹنا ہی تھا، باطل تو مٹنے والا ہی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام آئے نا فتح مکہ کے موقع پہ تو 360 بت جو وہاں پہ نصب تھے، روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے نا ان بتوں کو قلعوں کے ساتھ نیچے جو ہے وہ گاڑ دیا تھا، یعنی اتنے مضبوطی کے ساتھ وہ بت جو ہے وہ گاڑے گئے تھے کہ کوئی بندہ انہیں ہلا نہیں سکتا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے کیسے ان کو گرایا، ٹھیک ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صرف چھڑی کا اشارہ ہی کرتے، جس بت کی طرف اشارہ کرتے وہ بت ہی گر جاتا تھا، چاہے جتنی مرضی مضبوطی کے ساتھ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ صرف حضور کا اشارہ ہوتا بت گر جاتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ سیخوں کے لوہے کے سیخوں کے ساتھ جو ان کو گاڑا گیا تھا، مضبوطی کے ساتھ گاڑا گیا تھا، لیکن حضور کے اشارے کے ساتھ جناب والا جتنے بت تھے سارے کے سارے گرتے گئے۔ اور تب حضور علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ قل جاء الحق وزاق الباطل، آج حق آ گیا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ حق کی بات نہیں کرنے دیتے تھے، یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ جناب والا روب اور دبدبہ تھا کفار کا کہ نہیں بات کرنے دینی آپ کی، نہیں آپ کی بات کسی کو سننے دینی ہے۔ جو بار بار جناب والا بندے بٹھائے ہوئے تھے کہ بھائی ان کی بات کوئی نہ سنے۔ آج وہی مکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو کیسا غلبہ عطا فرمایا ہے،
وہی کفار بے بس ہو کے پیچھے ہو کے کھڑے ہیں، مجبور ہو کے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ حضور کا پروٹوکول پتہ کتنا تھا؟ 10,000 صحابہ کرام تلواریں لے کے حضور کے آگے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ ڈائریکٹ بات کرنے کے قابل نہیں تھا آج، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کو ایسے غالب فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین کی خصوصیت ہے، جتنا کوئی اسے دبانے کی کوشش کرے گا یہ اسی پر ہی غالب آ جائے گا۔ مکہ والوں نے کتنی کوششیں کی، 13 سال اور جناب اللہ پورا زور لگا کے دیکھ لیا ہے، آخر ہوا کیا؟ 10 سال حضور باہر تشریف لے کے گئے، ہجرت کر کے گئے، واپس اسی شہر کے اندر آیا تو پھر اسی شہر اسی جگہ کے اندر عثمان بن طلحہ، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے اس سے نا ایک مرتبہ چابی مانگ لی تھی اپنا کعبہ شریف کے دروازے کی، حضور سے فرمایا تھا چابی دے، تو اس نے کہا تھا، کہنے لگا جی میں آپ کو چابی نہیں دوں گا، باقی جو مرضی مانگ لے اس کو دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا تو یہ چابی اٹھا کے میرے پاس خود لائے گا، ٹھیک ہے، اب نہیں دیتا نا کوئی بات نہیں، فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی تو خود اٹھا کے لائے گا۔ جب فتح مکہ ہوا نا تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ بھائی، بلایا گیا، حضور نے فرمایا چابی لا، اب کیا کر سکتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ آج تو وہ بات نہیں تھی نا، دیکھیں نا یہ بات، دیکھیں جب اسلام پاور کے اندر آیا نا تب پورے عرب نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جب تک اسلام 13 سال تک، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ ٹھیک ہے جناب آپ صبر کرتے رہے، خیر کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب 13 سالوں کے اندر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ 100-150 لوگوں نے، اور 10 سالوں میں کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے، ٹھیک ہے، 10,000 تو حضور کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضور نے فرمایا بلاؤ بھائی، وہ جس نے کہا تھا چابی نہیں دیتا، عثمان بن طلحہ کو، آیا، حضور نے فرمایا چابی لا، جب چابی ایسے آ کے پیش کی، حضور نے فرمایا وہ وقت یاد ہے جب تو نے کہا تو چابی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اچھا شفقت دیکھے، حضور نے فرمایا یہ چابی دوبارہ پکڑ، چابی دے کے حضور نے ارشاد فرمایا عثمان جو بندہ تجھ سے چابی چھینے گا وہی ظالم ہوگا، فرمایا جا یہ میں نے تجھے عطا فرما دی ہے، کتنی بڑی کرم نوازی ہے، حضور کی کریمی دیکھے یار، حضور کی سخاوت چیک کرے، جس نے چابی نہیں دی تھی اسی سے لے کر پھر اسے عطا فرما دی، میں لے مزے کر۔ ہاں اگلی بات یہ بھی ضرور ہے کہ جو تیرے یعنی تجھ سے مراد تیری نسل سے جو چابی چھینے گا، یعنی جو کعبے کا متولی بنے گا، انتظامیہ بنے گا، فرمایا وہی ظالم ہوگا، ٹھیک ہے، اور 1200 سال تک، ٹھیک ہے، عثمان بن طلحہ کی نسل کے اندر وہ چابی چلتی رہی ہے، ٹھیک ہے، جب سے یہ سعودی خبیث آئے ہیں ان خبیثوں نے آ کے جو ہے وہ سارا کچھ چھینا ہے، اور پھر انہوں نے آ کے قبضہ کیا، اور حضور کا وہ فرمان پورا ہوا جس میں حضور نے فرمایا تھا جو چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چابی چھینی ضرور جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ان خبیثوں نے جب آ کے قبضہ کیا تو وہ عثمان بن طلحہ کی جو نسل تھی ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کا اسلام یہ تھا جو 13 سال والا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ 100-150 بندہ یا 200 بندے نے کسی طرح سے اسلام قبول کر لیا ہوگا، لیکن جب بدر لگی نا پورے عرب کا نقشہ بدل گیا تھا، لوگوں کو پتہ چلا کہ یار واقعی مسلمان کوئی پاور ہے، ٹھیک ہے جی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے نا بحث ہو گئی کہ اسلام جو ہے تلوار سے پھیلا ہے یا اخلاق سے پھیلا ہے، یہ سلطان کے سامنے یہ بحث ہوئی، کچھ نے کہا جی اخلاق سے پھیلا ہے، کچھ نے کہا تلوار سے پھیلا ہے۔ سلطان سب کی باتیں سنتے رہے، سنتے آپ نے پوچھا گیا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ سلطان نے کہا جی مجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا اخلاق سے پھیلا ہے، میں اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ ہر دور کے اندر اسلام کو تلوار کی ضرورت ضرور رہی ہے، ہاں تلوار کے بغیر اسلام کا گزارا، ہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں تلوار ضرور ہے۔ یہ تو ہمارے لوگوں نے آ کے کمینگی کا اظہار کیا نہیں جی اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، اسلام امن کا درس دے، یہ وضاحت تو کرنا اسلام کہاں امن کا درس دے رہا ہے۔ اب یہ کل پرسوں کی بات ہے، اسلام آباد انتظامیہ نے نیا آرڈر جاری کیا ہے، انہوں نے کہا جی مسجد اپنا اسلام آباد کے اندر 50 مسجدیں ہیں جو غیر قانونی گرا دی جائے۔ جب ایسے کتے اوپر بیٹھے ہوں گے نا ان خبیثوں نے تو پھر انہوں نے ایسے ہی کچھ کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ کیوں انہوں نے آرڈر دیا ہے؟ کیونکہ 4-5 قادیانی گند خانے جب گرائے گئے ہیں نا تو ان کو تکلیف وہ اوپر تک ہوئی ہے، انہوں نے کہا اچھا انہوں نے قادیانی کو گند خانہ جو گرایا ہے نا اب ان کی جناب 50 مسجدیں گرائی جائے، اور اوپر سے بیٹھے جو یہودی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر ان کتوں نے، انہوں نے پھر یسر تو یسر کرنا ہی کرنا ہے۔ اب کل پرسوں کا انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ اسلام آباد کی 50 مسجدیں جو گرا دی جائے، اس کے اندر فیصل مسجد بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔
اب دیکھیں پھر کیا بنتا ہے. تو مطلب کیا ہے, یہ سارا ایصال ثواب جو ہے ان لوگوں کو بھی پہنچنا جنہوں نے ووٹ دیے ان کو, اگر یہ مسجدیں گرتی ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو آپ آگے دیکھیں جی. ایک تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, محبوب حق کی خصوصیت یہ ہے کہ حق ہمیشہ غالب آ ہی جاتا ہے, اور باطل کا خانہ خراب یہی ہے کہ باطل ہمیشہ مٹ کے رہتا, چاہے جتنا مرضی اوپر آ جائے. آج دیکھیں نا, مسلمان 2 ارب ہے, فلسطین پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر صلی جناب اللہ اگر غالب آ گیا تو جناب اللہ وہ سچے ہو گئے ہیں. نہ, یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے. دیکھیں نا, تھوڑی دیر کے لیے تو کفار مکہ نے بھی مسلمانوں کو دبا ہی لیا تھا نا, جب مسلمان مکہ کے اندر تھے. لیکن ہوا کیا, جب جیسے ہی مسلمان وہاں سے نکلے پھر وہی مسلمان تھے جو انہی پر غالب آئے ہیں. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں ایک بڑی بات ارشاد فرمائی, فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, ہم قرآن میں ایسی چیزیں اتارتے ہیں مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اس قرآن کے اندر مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. دونوں چیزیں یہاں پہ رکھ دی گئی ہیں. شفا کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری جسمانی طور پر بھی اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے. ٹھیک ہے. اور رحمت کیسے ہے, میں جہاں بھی بیٹھ کے قرآن پڑھو گے وہاں پہ رب کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو مقصد کیا ہے, تو اس کے اندر اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 خصوصیات بیان کی. فرمایا رحمت چاہیے تب بھی قرآن پڑھو, شفا چاہیے تب بھی قرآن پڑھو, دونوں صورتوں میں. مقصد کیا ہے کہ آج دیکھ لیں کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہے کہ ہم جناب اللہ تویز لیتے پھرتے ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب رب کا وعدہ ہے کہ بھائی رحمت مل سکتی ہے, اس کے لیے شرط کیا ہے, قرآن پڑھو. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا, جیسے چاہا, جو کچھ مرضی مالک نے دکھایا. تو عرش کی پروردگار اتنی رحمت مجھ پر کس وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے قرآن کی وجہ سے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ کہا جی سمجھ کے پڑھنے والوں کے لیے ہے یا بن سمجھے جو نہ سمجھتا ہے اس کے لیے بھی یہی رحمت ہے؟ فرمایا جو سمجھ کے پڑھے اس کے لیے بھی یہی رحمت ہے, جو نہ سمجھ کے پڑھے ایسے ہی اوپر سے تلاوت کرتا رہے اس کے لیے بھی یہی رحمت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا یار, آج گھروں کے اندر آج بھی رحمت واپس آ سکتی ہے, پر شرط یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت تو واپس لاؤ. ٹھیک ہے. ہمارے یہ پچھلے کھپڑ بابے تھے نا, ان کی رحمت کی وجہ یہی تھی, ان کے آٹے میں برکت, ان کے سالن میں برکت, ان کے کھانے میں برکت, ان کے جناب والا سارا کچھ برکت. ٹھیک ہے جی. ہمارے تو فریجوں میں برکت نہیں ہے, ان کی ہانڈی میں برکت تھی, ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے فریجوں میں برکت نہیں ہے, کل کا سالن بھی پڑا ہے, پرسوں کا پڑا ہے, چوتھ کا پڑا ہے, ہر چیز وہاں پہ فریج کے اندر موجود ہے, اگلے دن ختم ہے. ہمارے فریجوں میں برکت نہیں رہی, اور ہماری ہی نسل کے, ہمارے ہی باپے تھے, ہمارے پچھلے پرانے تھے, سارے تھے, ان کے کھانے میں برکت. ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گھر کے اندر گیا, وہاں پہ میں نے سلوک دیکھا بڑا کمال کا. کہتے میں ان کے گھر میں کئی عرصہ مہمان ٹھہرا, کئی عرصہ, کچھ کام تھا. کہتے خدا کی قسم میں نے کسی کو لڑتے نہیں دیکھا ہے. 4 پرا لڑنے والا کوئی نہیں, ان کی بیویاں لڑنے والا کوئی نہیں. اور میں نے بابے کو بلا کے کہا, میں نے کہا بابا کون سا دم درود کر رکھا ہے ان پر, کوئی ایک بندہ بھی آپس میں نہیں لڑ رہا, نہ پٹھوں پر لڑائی, نہ جانور پر لڑائی, نہ دیوار پر لڑائی, چکر ہی کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ راز کی بات ہے, بڑا آسان سا راز ہے, تو میں بتا دیتا ہوں. میں نے کہا چلو بتا. اس نے کہا جب میری گھر والی کھانا پکاتی ہے نا تب بھی وہ قرآن پڑھتی ہے, جب آٹا گوندتی ہے تب بھی قرآن پڑھتی ہے, جب روٹیاں لگاتی ہے تب بھی قرآن پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں یہ قرآن والی روٹیاں ان سب کے پیٹ میں جاتی ہیں اور قرآن والا سالن سب کے پیٹ میں جاتا ہے. مجھے بتا لڑائی کیسے ہوگی؟ جب ڈراموں والا کھانا جانا ہے گھر میں, برکتیں تو پڑی جانی ہے نا. موسیقی روح کی غذا جب چل رہی اور ساتھ کھانا پک رہا ہو تو پھر برکتیں ہوئیں گی نا. پھر دیکھیں ایک دوسرے کا سر پاڑتے کہ نہیں پاڑتے. بھائی سیدھی سی بات ہے, یہ قرآن کا اصول رب نے یہاں پہ بیان فرما دیا کہ اگر گھر کے اندر سلوک چاہیے, رحمت چاہیے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے. کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر, اپنے کھانے کے اندر, اپنے آٹے کے اندر, اپنے سالن کے اندر قرآن کو شامل کرو. دیکھو پھر سلوک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, رحمت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. ہاں اگلی بات فرمایا کہ ولا یزید الظالمین الا خسارا. فرمایا یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے. ٹھیک ہے نا. بیماری کے لیے بھی قرآن شفا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ صحابہ کرام ایک جگہ سے گزرے, وہاں سے کہا کھانا مانگا, کہا یار مہمان ہے, مسافر ہے, پردیسی ہے, کھانا ہی دے دو. انہوں نے کہا ساڑھے کو تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی.
تھوڑا سا آگے گیا تو پیچھے سے جناب والا بھاگ کے آ گیا. انہوں نے کہا یار تھوڑے کوئی دم درود کرنے والا کوئی بندہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جی ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم، شکر ہے ڈاکٹر نہیں تھے ورنہ کہتے پہلے ٹیسٹ کروا کے لے آؤ، فلانی لیبارٹری چ کروانے نے. ٹھیک ہے جی، ہے کہ نہیں؟ پھر دوسرے صاحب ہے کہ نام اگر ڈاکٹر ہوتے تو وہ کہتے نہیں ایس لیبارٹری تو ٹیسٹ ٹھیک نہیں، اگلی لیبارٹری تو کرا کے لے آؤ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہا جی بچھو نے کاٹ لیا ہے، کوئی دم درود. کہا جی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا، پر شرط یہ ہے کہ تم کیونکہ تم بے قدرے لوگ ہو، تم نے ہمیں روٹی نہیں دی ہے، اب ہم نے اگر دم کیا تو ہم اس کا معاوضہ ضرور لیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کے پیسے ضرور لینے ہیں. کہا چلو ٹھیک ہے جی. آ کے جناب اللہ دم کیا، دم کرنے کے بعد دم کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. زبان تو پھر فرید کی زبان ہو تو سونا بن سکتا ہے، تو جب صحابہ کی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو پھر دم کیسے ٹھیک نہیں ہوگا؟ جناب کیوں جی؟ اب بچھو کی پھر کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے، اگر فرید سونا بنا سکتا ہے الحمدللہ پڑھ کے تو صحابہ کرام تو پھر صحابہ ہے نا. پھر فرید بابا فرید چاہے جو مرضی ہو، پھر صحابہ کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اگر الحمدللہ پڑھ کے سونے بنا سکتا ہے روڑے کو تو پھر صحابہ تو صحابہ ہے. وہ جناب دم کیا، ٹھیک ہو گیا، وہ جناب بکریاں لے کے آ گئے. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا جی دم کیتے ہو یا بکریاں نے اللہ جانے کھانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی، کسی نے کہا جی ہم نے نہیں کھانا، کسی نے کہا جی کھا لیتے ہیں. انہوں نے کہا اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا چلو جی کوئی بات نہیں، جب سرکار خود موجود ہے تو مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں بکریاں لے کے آ گئے. یا رسول اللہ مسئلہ بتا رہے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی دم کیا ہے. ٹھیک ہے جی، بے قدرے لوگ تھے، روٹی نہیں دی پہلے، بچھو نے کاٹا ہے تو اب جناب اللہ دم کیا تو انہوں نے بکریاں دے دی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضور نے شاہ فرمایا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ اس کے اندر الحمدللہ کے اندر جو ہے وہ شفا ہے؟ حضور آپ نے تو فرمایا کہ الحمدللہ کے اندر موت کے علاوہ ہر شے کا علاج ہے، تو ہم نے بھی وہی کام کیا ہے. حضور نے فرمایا جب میں نے بتایا ہے تو بکریوں میں سے میرا حصہ بھی نکالو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا مطلب کیا نکلا کہ شاگرد کی کمائی میں بھی استاد کا حصہ ہے. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ شاگرد کی کمائی میں استاد کا حصہ ہے. ہاں، اور اسی وجہ سے تو شاگرد کامیاب تھے جب تک وہ استاد کی خدمت کرتے رہے، کہ انہیں پتہ تھا کہ یار استاد نے تو اس یہاں تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، اگر شاگرد استاد کی خدمت نہیں کر رہا تو پھر کیسے کامیاب ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب میں نے سکھایا ہے تو پھر میرا حصہ بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شفا ہے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اور آگے ولا یزید الظالمین الا خسارا، میں اگلی بات فرمایا ظالموں کے لیے نقصان دہ بھی ہے. قرآن ظالموں کے لیے جیسے مومن پڑھے گا دماغ کھلتا جائے گا، جیسے ظالم پڑھے گا دماغ اور بند ہوتا جائے گا. مجھے آپ بتائیں جب مومن پڑھے گا سارے کا تو فقط وعیدیہ ہو آپ چور کے ہاتھ کاٹ دو تو مومن کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ چوری جو نہیں کرے گا. جب ظالم پڑھے گا تو اس کا دماغ کوئی خراب ہونا، نہیں رہن دو بھائی، یہ ہمارے نہیں کھاتا بھائی. قرآن اب نقصان دہ ہو رہا ہے ظالم کے لیے، کیونکہ ظالم کو تو قرآن نے شراب بھی نہیں پینے دینی، ظالم کو تو چوری بھی نہیں کرنے دینی، ٹھگی بھی نہیں کرنے دینی، کرپشن بھی نہیں کرنے دینی، ناجائز کرسی پہ بھی نہیں بیٹھنے دینا، 5 سال کی حکومت بھی ظالم کو نہیں کرنے دینی. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو ظالم کے لیے قرآن نقصان دہ کیسے ہے؟ چور کے لیے تو نقصان دہ ہو گیا، اس کے ہاتھ کاٹے گئے. شرابی کے لیے نقصان دہ ہو گیا، اس کو لتر پڑ گئے. ٹھیک ہے، اور باقی حکمران بچ گئے، ان کے لیے تو ویسے نقصان دہ ہے کیونکہ قرآن تو ان کو حکمران بننے ہی نہیں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے قرآن مومن کے لیے رحمت ہے ویسے قرآن ظالم کے لیے خسارہ بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے. تو مطلب کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو مومن بن کے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو شفا اور رحمت لے رہا ہے، ظالم پڑھ رہا ہے تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی تو